حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شہادت کے بعد کربلا کا منظر ہی بدل گیا۔ وہ ہاتھ جو خیموں کی حفاظت کے لیے بلند ہوتے تھے اب ساکت ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں جن میں سکینہ کو سارا کربلا دکھائی دیتا تھا وہ اب بند ہو چکی تھی۔ علم گرا نہیں تھا، لشکر یزید کے سامنے سرنگوں نہیں ہوا تھا، بلکہ سرہ و علم نے آسمان سے دوستی کر لی تھی اور خیموں میں خاموشی کی چادر تن گئی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر واپس لائے تو خیموں میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پر وہ روب نہ رہا جو ابھی تک بچوں کے لیے طاقت کا سرچشمہ تھا۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بابا کی چادر تھام کر بار بار پوچھتی، چچا کہاں ہیں؟ کیا میرے مشکیزے میں پانی آ گیا؟ مگر جواب میں صرف آنکھیں بھر آتی۔ بی بی زینب نے چادر سنبھالی مگر دل کے اندر ایک زلزلہ برپا ہو چکا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی موجودگی میں خیموں کی حفاظت کا ایک سائبان تھا، اب وہ اٹھ چکا تھا۔ سکینہ کی راتیں اور زینب کا ضبط۔ بی بی سکینہ نے چچا کے کندھے پر سر رکھ کر سونا سیکھا تھا اور اب وہ کندھا ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ رات آئی تو تپتی ریت پر سکینہ نے چادر لپیٹی اور چچا کی جگہ امام حسین علیہ السلام کے سینے سے لگ کر سونے لگی، مگر ہر رات اس کی نیند میں چچا چچا کی پکار شامل ہو گئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اب قافلے کی مکمل ذمہ دار تھی۔ بچوں کو سنبھالنا، امام حسین علیہ السلام کو حوصلہ دینا اور خیموں کے اندر خوف کی لرزتی فضاؤں میں امید کی شمع جلائے رکھنا، مگر اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ یزیدی فوج کا پہرا اور سکینہ کی پیاس۔ علمدار کی غیر موجودگی میں خیموں کے ارد گرد یزیدی فوجیوں کی حرکات مزید درندہ صفت ہو گئیں۔ کبھی کسی کی آنکھ خیمے کے اندر جھانکتی، کبھی کوئی پانی کا برتن الفالٹا دیتا۔ سکینہ ہر لمحہ اپنے چچا کی تلاش میں آنکھیں اٹھاتی اور جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ سنتی دوڑ کر خیمے سے باہر نکلتی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اسے سینے سے لگا کر کہتی، سکینہ اب ہمیں اللہ کے سپرد جینا ہے۔ لیکن سکینہ کی پیاس بجھتی نہیں تھی۔ پانی تو تھا ہی نہیں، لیکن پیار اور تحفظ کی پیاس اس سے بھی بڑی ہو چکی تھی۔ تیر و تلوار کے سائے میں عزتوں کی نگہبانی۔ یزیدیوں کے دل میں اب کوئی خوف نہیں رہا تھا۔ عباس علیہ السلام کی آنکھیں نہ رہے تو درندے بے لگام ہو گئے۔ خیموں کی بیبیوں کو کھلی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا گیا۔ بی بی زینب نے اس لمحے چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور امام حسین علیہ السلام کے قریب جا کر کہا، بھیا عباس نہ رہا، اب چادروں کی لاج میرے سبت سے ہے۔ امام نے اپنی بہن کی پیشانی چومی مگر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ اب زینب کے امتحان کی گڑیا شروع ہو چکی ہے۔ باب دوم کربلا سے کوفہ اور شام کی شام۔ اسرت کا آغاز۔ 10 محرم کی شام، جب امام حسین علیہ السلام کی لاش سجدے میں تھی، جب عباس علیہ السلام کا جسم دجلہ کے کنارے تھا، اس وقت زینب سلام اللہ علیہا کے صبر کا مینار قائم تھا۔ شمر خیموں میں گھس آیا، بچوں کو گھسیٹا گیا، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ بی بی زینب نے خیمے کی جلتی ہوئی دیواروں سے اپنے بچوں کو بچایا اور ہاتھ بلند کر کے پکارا، اللہ! یہ تیری راہ میں قربانی ہے، اس کو قبول فرما۔ قیدیوں کا کارواں اور سکینہ کی زنجیریں۔ کوفہ کی جانب جب قافلہ نکلا تو بی بی زینب ایک زخمی اونٹ پر سوار تھیں اور سکینہ کے پاؤں میں زنجیریں تھی۔ بی بی سکینہ کی آنکھیں مسلسل پانی مانگ رہی تھیں مگر ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ بی بی اب کے خاموش ہیں؟ کسی نے بی بی زینب سے پوچھا۔ وہ بولے، اگر میں بولی تو دل پھٹ جائے گا۔ دربار ابن زیاد اور زینب کا کلام۔ کوفہ کے دربار میں جب بی بی زینب کو لایا گیا تو چہرے پر نقاب تھا مگر دل میں طوفان تھا۔ ابن زیاد نے سوال کیا، کیسا پایا خدا کو؟ بی بی زینب نے غرور سے جواب دیا، ما راتا الا جملا، میں نے اپنے رب کے سوا کچھ نہیں دیکھا جو جمیل ہو۔ یہی لمحہ تھا جب ظلم لرزنے لگا اور عورتوں نے سروں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سکینہ جو دربار کے ستون سے لگی ہوئی تھی امام حسین علیہ السلام کے سر کو تکتے ہوئے صرف روتی رہی۔ شام کی گلیاں اور چادریں۔ شام پہنچتے ہی ظلم کی انتہا ہو گئی۔ سکینہ کے پاؤں زخمی تھے، بی بوہے کے سروں پر چادریں نہ تھیں اور بازار میں پتھر برسائے جا رہے تھے۔ ایک عیسائی عورت نے بی بوہے پر رحم کیا اور ایک چادر اپنی چھت سے پھینکی۔ بی بی زینب نے الفاٹے کر سکینہ کو اوڑائی، میری بچی، لوگ ہمیں تماشا سمجھتے ہیں مگر ہم اہل حرم ہیں، ہم اہل بیت النبوت ہیں۔ خرابہ شام اور اخری آہے۔
شام کے قصر میں بی بی سکینہ نے جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے قریب دیکھا تو سینے سے لگا کر سو گئی اور پھر جاگی نہیں۔ وہ ننھی جان جو عباس علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر خیموں میں گھومتی تھی، اب قید میں بھوکی پیاسی زخمی دل کے ساتھ اپنے بابا سے جا ملی۔ بی بی زینب نے اس لاش کو سینے سے لگایا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اے میرے پروردگار! میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کیا، اب اس قربانی کو ضائع نہ ہونے دینا۔